شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمتا للعالمین بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقل رب يسر لي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، بسم الله وبالله وتوكلت على الله۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد آیت نمبر 14، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءهم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت نمبر 15 کے ابتدائیہ میں جو بات چل رہی تھی وہ اس طرح تھی کہ جب مولا کسی کا رب اور اللہ کسی کا مولا ہوتا ہے، اس میں اور جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا، جو کہ آیت نمبر 11 میں کہا تھا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اور مومنوں کا یا ایمان لانے والوں کا اللہ مولا ہے۔ جب اللہ مولا ہو تو کیا صورت حال ہوتی ہے، اور اللہ مولا نہ ہو، یعنی جب اللہ مولا نہیں ہے تو کوئی بھی مولا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی مولا ہی حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر دنیا میں مولا موجود ہے تو وہ صرف اور صرف ایک مولا ہے جو حقیقی مولا ہے۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ کسی کو یہ اپنی مولویت دے دے تو پھر اس کو بھی مولا مانا جائے گا، لیکن اصل میں مولا سب کا خدا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَوَلُّوا، خدا کریم نے آیت میں فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَوَلُّوا، آپ جدھر بھی پھریں، جدھر بھی منہ کریں تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے آس پاس میں ہے۔ اور مولا کا معنی بھی ہم نے کیا ہے کہ جو انسان کے قریب ترین ہوتا ہے، من ولی لہو، یعنی جو بالکل قریب ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی مولویت میں آ جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، ایمان لے جاتے ہیں، وہ تو مان لیتے ہیں، اس لیے اللہ ان کا مولا ہوتا ہے۔ ایک دو طرفہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ادھر سے اللہ موجود ہے، اللہ مولا ہے، اور ادھر سے بھی مومنین نے اللہ کو اپنا مولا مان لیا ہے، پس اللہ مومنین کا مولا بن جاتا ہے۔ کافروں کا مولا بھی اللہ ہی ہونا ہے، کافروں کے لیے کوئی اور مولا نہیں ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ کافروں کو جو ہے بالکل وہ
فارغ ہیں اور اللہ کی ولایت سے یا اللہ کی مولویت سے یا اللہ کی ربوبیت اور خالقیت اور مالکیت سے باہر نہیں ہے۔ مولا ان کا بھی خدا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ خدا کو جب نہیں مان رہے ہیں تو پھر جو اللہ کی مولویت کے مثبت اثرات ہونے ہیں وہ ان کو ملنے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو بیٹے ہیں کسی ایک باپ کے، ایک جو ہے وہ باپ کو باپ مان کر اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے، اور باپ بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ جس طرح باپ ہوتے ہیں اچھے انداز میں پیش آتا ہے۔ دوسرا جو ہے باپ تو اس کا بھی ہے یہ، لیکن وہ نہ بات مانتا ہے نہ ہی فرمان برداری کرتا ہے، بلکہ الٹا کئی چیزیں وہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو اس قسم کی یعنی نامناسب گفتگو اور نامناسب رویہ کردار باپ کے ساتھ رکھتا ہے، یہ یعنی باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اس کا باپ بھی ہے لیکن یہ باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پس اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ باپ کے جو مثبت رویے ہیں وہ اس کے لیے سارے کھلے نہیں ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ باپ کی طرف سے بہت رحمت اور شفقت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن چونکہ رویہ آگے نامناسب ہے، قبول والا ہے نہیں ہے، تو وہ جب مانتا ہی نہیں ہے تو حتیٰ باپ کی رحمت اور شفقت اور فضل و کرم بھی کسی کام نہیں آتا ہے، اور یہ بدبخت کیا ہوتا ہے، اس سارے سلسلے سے محروم رہتا ہے۔ بہن ہی یہی صورتحال ہے کہ مولویت میں اللہ سب کا مولا ہے، لیکن ایک طرف مان رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے تمہیں مولا اپنا مان لیا ہوا ہے، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو کیا ہے، ان کو وہ مثبت اثرات نہیں ملیں گے۔ اب جو مثبت فائدے ہیں جو ملنے ہیں ان کو، جو مولا کی مولویت میں آ جاتے ہیں، ان کو گن رہے تھے۔ ان میں سے پہلے یہ ہے، پہلا فائدہ اعتقادی فائدہ ہوتا ہے۔ اعتقاد انسان کے لیے بڑی مہم چیز ہے۔ انسان کے لیے ذہن کلیئر ہو تو ممکن ہے سارا دن انسان کام کرتا رہے اور ذرا بھی تھکاوٹ نہ ہو، لیکن اگر انسان کے لیے کلیئر نہ ہو تو ایک ایک قدم انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ہم مثال کے طور پر میں مثلا آپ سب کو کہتا ہوں کہ چلیں بھائی چلتے ہیں پیدل، کتنے تک چلتے ہیں، فرض کریں کہ یہاں زیارت ہے ایک بنی ہوئی شبیہ روضہ حضرت عباس بنا ہوا، وہاں تک چلتے ہیں بھائی، یا اس سے آگے تلگنگ تک چلتے ہیں بھائی، پیدل چل پڑے۔ میں نے آپ کسی کو بتایا نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہ بتاؤں تو آپ کو ایک ایک قدم پہ جو ہے نا ذہن میں کھٹ سوال بھی ہوگا اور تکلیف بھی ہوگی کہ ہمیں کیوں جو ہے یہ چلا کے لے جا رہے ہیں، اور کیوں ہم جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی مثال کے طور پر وہاں امام کا حکم ہے یا امام نے ظہور کیا ہوا ہے اور امام جو ہے ان کی زیارت ممکن ہے ادھر تلگنگ میں، بتا دوں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ پیدل چل کے ہی جانا ہے، تو پھر آپ کیسے جائیں گے؟ یقیناً مقصد واضح ہے، کلیئر ہے، سوچ کلیئر ہو جائے گی، ہر قدم خوشی سے بندہ اٹھائے گا اور چلتا جائے گا، کیونکہ مقصد کو سمجھ چکا ہے، ذہن میں کلیئر ہے کہ کس لیے کر رہا ہے۔ یہی صورتحال ان مومنوں کی ہے جن کا مولا خدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کریم نے ایک سوالیہ انداز میں کہا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، جس کو سارا راستہ واضح ہو اور اللہ کی طرف سے بہت کلیئر ساری چیزیں سامنے ہوں کہ یہ زندگی کتنی ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس سائڈ والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس سائڈ والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ذہن کے لیے آیا یہ بندہ اس جیسا ہے جو صرف دکھاوے کے لیے، صرف کسی جانور کو آگے چلانے کے لیے اس کے سامنے گھاس باندھ دیا گیا ہو،
جانتے ہیں آپ کہ بعض اوقات کسی گدھے گھوڑے کو اپنے اس کے چلانے کے لیے کہ بھائی یہ چلتا جائے، کسی لمبی شاخ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تھوڑا سا گھاس اس کے سامنے، اس کے منہ کے سامنے گھاس جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وہ اس گھاس کو دیکھ کر کوشش کرتا ہے کہ چلتا ہی جائے۔ یا اس کے سوا اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنا رکھی ہیں، کرتے ہیں، ان کو چلانے سے یہ بھی پیچھے سے بھار اٹھا کر چلتا رہتا ہے صرف اس لالچ میں۔ تو یہ ہے جو کافر کے لیے بھی خدا کریم یہی بات بتا رہا ہے، کمن زین لہو، یعنی اس کے لیے کیا ہے، خوبصورتی دے دی گئی ہے اس چیز کو جو کہ سوء عملی ہے، وہ برا کام جس طرف ہو جا رہا ہے، لیکن کیا کیا گیا ہے، اس کو خوبصورت دکھایا گیا تاکہ وہ اسی طرف جاتا رہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنے دل کی مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاوارث ہیں، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کا کوئی بتانے والا نہیں ہے، رہنما نہیں ہے۔ یہ لوگ اس طرح ہوں گے۔ یہ پہلا فائدہ ہے کس کا، کہ جب اللہ کسی کا مولا ہو، اور نقصان جب اللہ کسی کا مولا نہ ہو۔ یہ نقصان اعتقادی لیول پر پہلی آیت میں بتایا۔ اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اس سے اگلا مرحلہ آئے گا، اور وہ ہوگا عملی فائدہ، نظر آنے والا فائدہ، اور جو انسان کو جسمانی طور پر اور حس کے طور پر ملے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ اگلی آیت نمبر 15 میں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، آیت میں فرماتے ہیں کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور وہ جنت جو ان متقیوں کو، یعنی ایمان لانے والوں کو اور اللہ کو اپنا مولا ماننے والوں کو وعدہ کیا گیا ہے، اس کی آپ کو مثال دیتے ہیں۔ ویسے خدا کریم کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آنے والی بات ہے نہیں، یہ اس لیے کہا ہے مثل الجنہ، یعنی جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں کہ بھائی وہ کیسے ہے، تو آپ کوئی مثال دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز ہوگی جو آپ کو مثلا ملے گی۔ مثلا آپ ایک کوئی نیا لباس آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ کو ملنے والا ہے، ہاں، خلعت ملنے والی ہے۔ مثال آپ کو ایک نیا لفظ ہے خلعت، بھائی آپ کو ملے گی۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ خلعت کیا ہوتی ہے، تو اس کی تفصیل کے لیے ممکن ہے کوئی یہ بتائے کہ یہ ایک اس طرح چوغا قسم کا ایک لباس ہوتا ہے، یا ایک عبا ٹائپ لباس ہوتا ہے، یا قبا کی مانند ہوتا ہے، یا اشکن کی طرح ہوتا ہے، یا اپنی قمیض کی طرح، کوئی ایک مثال دے کر آپ کیا کرتے ہیں، اس خلعت کو واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیز ہے نہیں اس طرح، لیکن صرف کس کے لیے؟ سمجھانے کے لیے۔ اس کی قسم ہے اور وہ ہے اور، لیکن سمجھانے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کریم بھی کہہ رہا ہے کہ مثل الجنہ، اس جنت کی مثال ایسے ہے، ایسے یوں سمجھ لیں آپ، التی وعد المتقون، جو متقیوں کو وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ دیا گیا۔ کیا ہوگا جی؟ فیہا انہار، اس میں ہوں گی نہریں، کس کی جی؟ انہار من ماء غیر آسن، پانی جو آسن نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، بدبودار نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، یعنی جیسے کہ یہ ہمارے ابھی اس زمین پر پانی جو موجود ہیں ان میں بیسیوں مسائل ہیں۔ ابھی مثلا پاکستان کا تو پانی کسی ایریا کا اتنا صاف ہے بھی نہیں، جو صفائی کے معیار ہیں اس کے مطابق ہمارے بہت کم کوئی علاقہ ہو جس کا پانی کیا ہو، پینے کے قابل ہو۔ اکثر پانی نقصان دہ ہیں، اور اس میں رسوبات اور ذرات ہیں ایسے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہت کم علاقے ہیں جہاں پانی بالکل صاف ہے، یا وہ پانی جو بہت گہرائی سے آتا ہے، 300 400 500 فٹ سے آتا ہے، تو وہ اس قابل تقریباً ہوتا ہے پینے کے قابل، لیکن اس میں بھی تھوڑا بہت نقصان دہ ذرات موجود ہوتے ہیں۔
تو جو جہان میں پانی موجود ہیں یہ مکس ہیں خرابی کے ساتھ، اس لیے یہ جو منرل واٹر بناتے ہیں یا یہ جو پانی آپ کو بازار میں ملتا ہے جو صحیح والا ہوتا ہے، پاکستان میں جو پانی ویسے بوتلوں میں مل رہا ہے پیسوں کے ساتھ، یہ بھی اس میں سے 90% جو کمپنیاں ہیں وہ ٹھیک پانی نہیں دے رہی ہیں۔ عوام ہے پتہ ہے نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس بوتل دیکھی تو سمجھ لیا کہ پانی کلیئر ہے، حالانکہ 90% یہ سپریم کورٹ اور یہ ہماری ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ اور نے کتنی دفعہ چیک کروایا ہے پانی، اور پتہ چلا ہے کہ اس میں سے بہت زیادہ جو کمپنیاں ہیں ان کا پانی بیکار ہے، عام پانی کو جو ہے وہ بوتلوں میں بھر کے دے رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں۔ تو یہ حال تو اس پانی کا ہے جو پیسے کے ساتھ اس طرح ملتا ہے، اور جو دوسرا پانی ہو وہ یا ہوگا۔ بہرحال بعض پانی بہت صاف ہوتے ہیں، خصوصاً یہ جو پہاڑوں سے آنے والا دریا کا پانی ہوتا ہے، یہ جب پانی صاف کر لیا جائے اس سے وہ مٹی والا حصہ نکل جاتا ہے، یہ نلکوں سے جب نکالا جاتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ہی قیمتی پانی ہوتا ہے اور بہت ہی مفید اور صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ پانی۔ تو اس میں منرل بھی ہوتے ہیں جس کو منرل واٹر کہتے ہیں۔ ویسے یہ جو ہمارے ہاں ملتا ہے یہ منرل واٹر ہوتا نہیں ہے، یہ صرف ڈرنکنگ واٹر ہے، کبھی آپ اس کے اوپر پڑھیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈرنکنگ واٹر ہے، یہ منرل واٹر نہیں ہے۔ منرل واٹر بہت مہنگا ہوتا ہے اور پاکستان میں تو تقریباً نہیں ہے، کوئی کمپنی بھی نہیں دے رہی ہے، منرل واٹر نہیں دے رہے ہیں۔ یہ صرف کیا دے رہے ہیں دوستو، صرف یہ ڈرنکنگ واٹر ہے، یعنی آپ پی سکتے ہیں، لیکن لوگ اسی کو بھی کیا سمجھ کے پی رہے ہیں، منرل جان کر پی رہے ہیں اور اتنے پیسے اس کے بدلے دے رہے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، لا علمی میں انسان کیا کیا سلسلے کرتے رہتے ہیں۔ تو بس اس جہان میں پانی جو ہمیں مل رہا ہے وہ عام طور پر ہوگا کہیں کسی کے پاس، کچھ ایریاز ہوں گے بالکل صاف شفاف پانی والے، جیسے شمالی علاقہ جات میں وہ پہاڑوں اور چشموں کا پانی ممکن ہے کہ وہ بہت ہی کلیئر اور صاف ہو اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، ہاں، یا اور بھی کئی ایریا ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ پانی صاف نہیں پی رہے ہیں۔ آپ کو اگر یہ میں بتاؤں تو آپ شاید حیرت کریں کہ امریکہ میں جو شہروں میں پانی استعمال ہوتا ہے دوبارہ ریسائیکل ہو کر دوبارہ پھر سے وہی پانی انسانوں کو جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ خدا کی پناہ ہے کہ کیا جہان میں ہو رہا ہے۔ تو وہاں بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، پانی جو شہر کا ہوتا ہے اسی کو ہی ریسائیکل کر کے پھر دوبارہ بالکل فریش کر کے دے دیتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے کہ یہ ہو رہا ہے اب بہرحال، اور انسان جو ہے وہ پی رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بو نہیں آتی ہے، کوئی اس سے خرابی نہیں ہوتی ہے بالکل، حالانکہ وہ پانی ہوتا وہی ہے جو تمام یہ جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے انسانوں کا، چاہے وہ کچنوں میں ہو، چاہے لیٹرینوں میں ہے، چاہے جیسے بھی ہو، جدھر بھی ہو، سارا استعمال ہو کر جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کیا کر لیتے ہیں، ریسائیکل کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت اور بھی مکس کر لیتے ہوں گے۔ بہرحال تو اس دنیا میں ہمارے پاس صحیح والا پانی بہت کم ہے، ہاں، صاف پانی کم لوگ پی رہے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ لیکن جو ہم آپ کو ادھر پانی دیں گے وہ کیا ہوگا، بالکل صاف ہوگا، اس میں کسی قسم کی، یہ بات اس لیے بھی کہی ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ تو ان کو تو پانی نصیب ہی کم ہوتا تھا، پورا خشک ایریا ہے، وہ ہزاروں کلومیٹر کا یہ ایریا ہے، بالکل ایسے بالکل فلیٹ بھی ہے، صاف بھی ہے، اور اس میں پانی بہت کم ہے، تو حتیٰ ان کو جوڑوں پہ پانی پینا پڑ جائے، بنیوں میں، بنی جیسے، ہاں، ابھی ہمیں تو یاد آتا ہے، ابھی بھی شکر ہے کہ وہ بنیوں والا نظام یہاں ختم ہوا ہے، یہ ہندوؤں کا ایجاد کردہ نظام تھا بنیوں والا۔ بنی میں کیا ہوتا تھا، ہاں، وہاں سے ہی پانی جو ہے نا ہر کام کے لیے پانی وہاں سے ہی بھرا جاتا ہے، لوگوں کی نالیوں کا رخ بھی کدھر ہوا پڑا ہوتا ہے، وہ بھی بنی میں جا رہا ہے، ادھر سے خاتون کپڑے بھی دھو رہی ہے، ادھر جو ہے حیوانات پانی بھی پی رہے ہیں، ادھر ہی جو ہے سارے جو بھی کتے ہیں اس کے ایریا کے وہ بھی سارے ادھر سے پانی پیتے ہیں، اور اسی جگہ خواتین بیٹھ کر ساتھ کپڑے بھی
دھو لیتی تھیں۔ یہ آپ پتہ نہیں آپ دوستوں میں سے کسی نے دیکھا ہے، یعنی ایسے ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اسی میں ہی لڑکے بالے جا کر گرمی کے ٹائم کیا کر لیتے تھے، نہا بھی رہے ہیں، اور ہم خود بھی نہاتے رہے۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ اتنا یعنی ان چیزوں کی توجہ ہی نہیں تھی۔ اسکول میں جب ہم نارنگ میں پڑھتے تھے، نارنگ سیدہ میں چوتھی اور پانچویں کلاس، 6 اور 6 میں نے وہاں پڑھی ہے، تو وہاں اس وقت یہی صورتحال ہوتی تھی۔ اور اسکول سے جاتے ہوئے ایک تو اپنی تختیوں کو جو ہے نا وہ کر لیتے تھے، ان کے اوپر وہ لگانی ہوتی، مٹی لگانی ہوتی تھی، وہ لگاتے تھے ادھر ہی جا کر، اور وہاں سے تختی کو مٹی لگا کر گھر لے جاتے تھے تاکہ دوسرے دن جو ہے نا وہ لکھنا جو ہوتا تھا وہ لکھ کے لیا۔ اور ساتھ ہی جو لڑکے جن کو شوق ہو جاتا تھا تو وہاں ہی جو ہے نہا بھی لیتے تھے۔ تو بات عجیب سی، بہرحال جو پتہ نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پانی کی یہ صورتحال ہے، اور پورے جہان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صاف پانی بہت کم انسانوں کے نصیب میں ہے جو کہ پی رہے ہوں گے۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ وہاں وعلیکم السلام انہار ہوں گی من مائن غیر آسن، یہ انہار سامنے ہوں گی یا نیچے ہوں گی۔ پیچھے ایک آیت میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کل پرسوں کے، من تحت جنات تجری من تحت الانہار، اور یہ نہریں نیچے سے جاری ہوں گی۔ اب صحیح کیا وہاں منظر ہوگا، یہ حقیقتاً اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال اسی لیے خدا کریم کریں مثل مائن غیر آسن، اور کیا ہوگا جی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ بھی لم یتغیر طعمہ، جس کا طعم تبدیل نہیں ہوا ہوگا۔ عام طور پر ابھی نجفی صاحب نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے، میں تھوڑا سا وہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ عام طور پر دودھوں کے ساتھ کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ عام طور پر جو دودھ ہم استعمال کرتے ہیں ان میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں جو ادھر نہیں ہوں گی۔ لکھتے ہیں کہ جی جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، ان نہروں کا دودھ دنیا کے دودھ کی طرح نہ ہوگا جو جانوروں کے تھنوں سے نکالا جاتا ہے، زمین سے پھوٹنے والا دودھ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، زمین سے پھوٹنے والا دودھ ہوگا۔ اب زمین سے ہی یہ دودھ ڈائریکٹ نکلے گا۔ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ بھی ناقابل تغیر ہوگا۔ یہاں انہوں نے کدھر لکھا ہے جی، بہرحال یہاں ابھی سامنے مجھے وہ حصہ نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں انسانوں کو نہیں چاہیے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ مکس ہوتا ہے، تو اس دودھ سے وہ مختلف ہوگا۔ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کیسے ادھر اس میں سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن انہوں نے لکھا تھا کہ جیسے کہ یہاں کے دودھ میں مختلف قسم کی آلائشیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور پینے والوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، یہ تو صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، تھن صاف ہوں نہ ہوں، ہاتھ اس بندے کے صاف ہوں نہ ہوں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں کئی اور بھی آپ جانتے ہیں کہ حیوانات کا کیا پتہ کہ اس وقت وہ اسی وقت ہی کسی وقت بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ادھر سے دودھ چویا جا رہا ہوتا ہے، ادھر سے وہ کیا کر دیتے ہیں، اپنا فضلہ خارج کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اتنی پرواہ زیادہ بھی نہیں کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر ہو لیتے ہیں، اپنا رخ ادھر پھیر لیتے ہیں، باٹی کو نہیں ہٹاتے، خود اپنی جو حصہ ہے نا جو اس سائڈ پہ ہے کہ بھائی جو جہاں ان کے کپڑے خراب ہونے یا جہاں ان پر چھینٹے آنے وہ خود کو بچا لیتے ہیں، لیکن باقی اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور اسی طرح کتنے اور خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس دودھ میں نہیں ہوں گی۔ بہرحال وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں خمر کی جو ہے وہ کیا ہوں گی جی،
نہریں ہوں گی خمر کی، شراب کی۔ جو شراب یہاں حرام ہے وہاں وہ حرام نہیں ہوگا، اور شراب میں جو یہاں نقص ہیں وہ بھی وہاں نہیں ہوں گے۔ لذۃً للشاربین، جو لذیذ ہوگا۔ یہاں کے جو شراب ہیں وہ سارے لذیذ بھی نہیں ہیں، اور پتہ نہیں لوگ کس لیے پیتے ہیں۔ یہاں کے شرابوں میں کہتے ہیں کہ بہت سخت، اور یہ ادھر انہوں نے لکھا ہے کہ شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اس شراب میں صرف لذت ہوگی، دیگر منفی خاصیتیں نہیں ہوں گی، یعنی تلخ، بدبودار اور نشہ آور نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہاں دنیا کے شراب ہیں وہ تلخ بھی ہوتے ہیں، نشہ آور بھی ہوتے ہیں، بدبودار بھی ہوتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں ان چیزوں کو، میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ان سے بدبو بھی آتی ہے، اور بلکہ جو ہم نے فلموں میں اور ٹی وی پہ اس کے دیکھے مظاہرے، جو الکحلک شراب ہوتے تو وہ تو بڑا اوکھا ہو کے بندے پیتے ہیں، اور شرطیں لگاتے ہیں کہ دیکھیں کون ایک گھونٹ میں پی سکتا ہے اور کون ایک گھونٹ میں نہیں پی سکتا ہے۔ اتنی سی پیالی میں ڈال کے دیتے ہیں، ہاں تھوڑی سی پیالی میں ڈال کے اتنا ہی پیتے ہیں، اور اتنا ڈال کے دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ایک گھونٹ میں پی سکتا ہے یا کوئی تھوڑا اتنا سخت ہوتا ہے، اور منہ کو کہتے ہیں کہ جلا دیتا ہے، منہ میں زیادہ دیر بندہ ٹکا بھی۔ الکحلک شراب کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں سکتا ہے۔ البتہ شراب کی ہزاروں قسمیں ہیں، ہاں جو دوسرے شراب ہوتے ہیں، جو غیر نان الکحلک شراب ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ صرف نشہ آور ہوتے ہیں، انسان کی ذہنی کیفیت کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے کہ یہ جو نشہ کرتے ہیں دوسرے اس طرح۔ خوب، اور دیکھا دیکھی میں زیادہ لوگ پیتے ہیں، سمجھ کر بہت کم لوگ ہی پیتے ہیں۔ تو بہرحال وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسے ہوں گے انہار، نہریں ہوں گی، کس کی جی؟ شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ عجب، شہد کی بھی نہریں ہوں گی وہاں، اور وہ بھی ایسا جو مصفہ ہوگا۔ مصفہ ہوگا یعنی اس میں یہ کس یہاں صاف ہوگا، واضح ہے کہ لفظ صاف سے ہی ہے، صاف ہوا ہوگا۔ ابھی ہمارے ہاں شاید جو ہے وہ شاید اس طرح صاف نہیں ہوتا ہے، وہ صاف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو ملیں گے وہاں تمام ثمرات۔ ابھی ہم نے ثمرات دیکھے بھی نہیں ہیں، ابھی جو ہمارے پاس ہیں گن گنا کے کتنے بن جاتے ہیں جی آغاز زبی، کتنے ثمرات ہم مطلب عام طور پر جانتے ہیں جی؟ ہاں کم ہے، مثلا تقریباً کتنے ہیں جو ہمارے ہم لوگ ان کے نام گن سکتے ہیں، مثال کے جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، بعض ان میں سے چکھے ہوئے بھی ہیں، 15 سے 20 تقریباً یہی حال ہے، اس سے زیادہ نہیں گن سکتے۔ جبکہ فروٹوں کی جو ہے حقیقت میں وہ سینکڑوں، بلکہ اب یہ جو ٹی وی پہ یا اس پہ نیٹ میں بعض چیزیں موجود ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اس جہان میں موجود ہیں اور ابھی تک ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، چکھنے کی بات تو دور کی بات ہے۔ تو خدا کریم یہاں فرما رہا ہے کہ بے فکر ہو جائیں، اللہ کو مولا مانیں، اور کدھر آئیں؟ جنت میں آئیں۔ آپ کو کیا ملے گا؟ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، بلا استثناء سارے ثمرات آپ کو نصیب ہوں گے، جو دنیا میں ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہیں وہ بھی۔ بلکہ وہاں تو خدا نے جو آپشن دے رکھا ہوگا اس کے مطابق بندہ مکس فروٹ بھی پیدا کر سکے گا، ہاں جی، کہ باہر سے مالٹا ہو اور اندر سے کیا نکلے؟ آم نکل آئے، ہاں جی، جو دل آپ کا چاہے گا اس طرح۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ، جو چاہیں گے ہوگا، آپ اس طرح چاہیں گے تو اس طرح ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ، آخری بات یہ جو ہے نا بہت مهم ہے، اور یہاں آ کر آدمی کو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، آدمی جنت میں پہنچا ہوا ہے، وہاں اتنی نہروں کے ساتھ سیر کر رہا ہے،
ہاں وہاں سے سب نعمتیں کھا پی رہا ہے، موجیں کر رہا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد مغفرت بھی ہوگی۔ مغفرت پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں ہونی چاہیے؟ جنت میں داخل ہی کیسے ہوئے اگر وہ مغفرت نہیں ہوئی؟ یہاں بڑے ہی پتلی گلی سے جو ہے نا وہ سب حضرات جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور ترجمے میں انہوں نے جناب شیخنا نے لکھا ہے کہ میوے ہوں گے اس شخص کی طرح، اچھا ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، بس گل مک گئی۔ جبکہ اسی کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور درگزر کی وجہ سے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو چکے ہوں گے، اس مغفرت کی وجہ سے جنت کی زندگی بے داغ ہوگی۔ مغفرت کی وجہ سے جنت میں آئے ہیں، اب جنت میں آنے کے بعد آخر میں مغفرت کیا چیز ہے؟ خدا کریم کو چاہیے تھا کہ کیا کرتا، مغفرت کو کدھر ذکر فرماتا؟ پہلے ذکر فرماتا پھر جنت دکھاتا، لیکن کیا ہوا ہے کہ یہاں مغفرت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ اس دن ایک بات دوستوں کو عرض کی تھی، جیسے کہ شہیدوں کو بھی خدا کریم نے کیا کہا تھا کہ ہم ان کو کیا دیں گے؟ ہدایت دیں گے۔ شہید ہو چکنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے، اتنا زیادہ اسلام قبول کیا ہے کہ اپنی موت کو گلے لگا لیا ہے، پھر ابھی ہدایت ان کو خدا کریم دینے کے اس میں کہ ان کو ہم بعد میں ہدایت دیں گے، شہید ہونے کے بعد ہدایت دیں گے۔ تو جیسے وہاں ادھر بھی ایسے ہی ہے، بالکل سادہ سے اس میں گزر جاتے ہیں۔ جبکہ دوستو مغفرت کا معنی کتنی بار دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، مغفرت کا معنی کیا ہے؟ انسانوں کی کمزوریوں کو کیا کرنا؟ دور کرنا، کمزوریوں کو دور کرنا۔ مغفرت جب ٹویا ہوتا ہے نا، ٹوا یا کوئی گڑھا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس ٹوئے کو جب آپ برابر کرتے ہیں، بھرتے ہیں، تو یہ مغفرت ہوتی ہے۔ بس انسانوں میں نقص ہوتے ہیں، گناہ بھی ایک نقص ہے، گناہ بھی ایک نقص ہے، اس کو بھی جب ختم کیا جاتا ہے خدا کریم معاف کرتا ہے تو وہ بھی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوں تو مغفرت ہوتی ہے، جو بھی نقص ہوں ان کو جب دور کیا جائے تو کیا ہوتی ہے؟ اس کا نام رکھا جاتا ہے مغفرت۔ خدا کریم یہاں جنت میں مغفرت کون سی انسانوں کو دے گا؟ جو پاک پاکیزہ ہو کر ادھر گئے ہیں، جنت کے میوہ جات اور نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب جو خدا کریم یہاں مغفرت دے گا وہ گناہوں سے پاکیزگی والی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو کرداری کمزوریاں ہیں، جو علمی کمزوریاں ہیں، جو سمجھ کی کمزوریاں ہیں، ان کو کیا کر دے گا؟ پورا کر دے گا، ان کو ختم کر کے، نقصوں کو پورا کر کے انسان کو کیا بنا دے گا؟ ایک کامل انسان بنا دے گا۔ اسی لیے کسی اور آیت میں خدا کریم نے کہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے دل میں غل ہے ان کو ہم کیا کر دیں گے؟ صاف کر دیں گے۔ ایک بندہ جو اس دنیا سے گیا ہے، سینکڑوں بندوں کے بارے میں کیا رکھتا تھا؟ غل رکھتا تھا، یعنی اندر ان کے بارے میں غصے میں تھا، ان کے بارے میں وہ جلتا تھا، ان کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتا تھا۔ ابھی کتنے ہیں نیک بندے ہیں، لیکن دوسرے کسی نیک بندے کے بارے میں ان کے دل میں کتنی نفرت اور کتنی کدورت اور کتنا سخت رویہ پایا جاتا ہے۔ ہیں ابھی وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، دونوں مومن ہیں، لیکن آپس میں ان کے کیا ہے؟ سخت۔ اس نے بھی نیک اعمال انجام دی ہوئے، اس نے بھی۔ تو اب یہ جنت میں جائے گا تو وہاں دیکھے گا کہ جی اچھا یہ بھی اتنے آئے ہوئے، تو یہ تو جلتا ہی رہے گا بیچارہ ادھر، یہ تو بیٹھ کے جلتا ہی رہے گا کہ بھائی یہ بھی جنت میں آ گئے ہیں، تو پھر جنت کا فائدہ تو نہ ہوا۔ تو پھر خدا کریم یہاں جو ہے نا کیا کرے گا؟ وَمَغْفِرَةٌ، جو انسانوں کے اندر نقص ہیں جس سے جنت کی لذتیں خراب ہو سکتی ہیں، یا یہ ہے کہ مثلا کسی کی فرض کریں کہ ذائقے ہی نہیں ہے، لطف اٹھانے کے ذائقے ہی نہیں ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ اور ہم بہت ساری نعمتوں سے کیا کرتے ہیں؟
ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں. ہاں جیسے کہ جوانوں کو سبزی اچھی نہیں لگتی ہے، مثلا سبزی پکتی ہے تو وہ تھوڑے سے، یا بعض کو دال اچھی نہیں لگتی ہے، بعض کو پتہ نہیں کیا اچھا. تو وہاں کیا ہوگا، ذائقہ اور ٹیسٹ ایسا بن جائے گا کہ ہر چیز کیا دے گی، لطف دے گی. مثلا اگر وہاں کو اچھی آوازیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ سننے میں تھوڑا سا بھاری سنتا ہو، تو وہاں مغفرت کام آئے گی. کیا کرے گا خدا کریم، ان کے کانوں کو، یا کسی کے مثلا آنکھوں میں مسئلہ ہے، ہاں یہاں 4 نمبر لگا ہوا ہے، ادھر جائے گا تو اب اس نے جو ہے نظارے دیکھنے ہیں، نظارے دیکھنے کے لیے آگے جو ہے وہ اے اللہ کوئی موٹی سی اینک ہی دے دے. تو یہ مغفرت ہوگی جو کیا کرے گی، انسانوں کے اندر موجود ان نقائص کو، اور یہ جو دیکھنے میں مسائل ہیں یا سننے میں یا حصوں میں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے عقلانی ہو، تاکہ نعمت کو نعمت سمجھ سکے انسان. جیسے کہ ابھی ہم بہت ساری نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، یعنی ہر طرف سے بالکل انسان کو فل فلیج قوتیں مل جائیں گی، جس سے کیا ہو جائے گا کہ جنت کو وہ فل انداز میں کیا کرے گا، انجوائے کرے گا، لطف اٹھائے گا جنت کا. یہ مغفرت کا معنی یہ ہے. مغفرت کا معنی ابھی گناہوں کی معافی مزید نہیں ہے، یہ معنی ہے مغفرت کا. بس اس چیز کی طرف توجہ رکھیں. اور میں نے دوستوں کو عرض کیا ہے پہلے، اگر یہ معنی سمجھیں تو پھر آپ کو سورہ فاتح کی پہلی آیت سمجھ آئے گی، نہیں تو آپ پھنس جائیں گے کہ وہاں رسول کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم تیرے پچھلے اور اگلے گناہ لیغفرک اللہ وما تقدم من ذنبک وما تاخر، جو تیرے پچھلے گناہ ہیں وہ بھی ہم معاف کر دیں گے، جو تیرے اگلے گناہ ہیں وہ بھی ہم معاف کریں گے. ہے اللہ، بڑی عجیب بات ہے. مولا رسول کو کھل دے رہے ہیں کہ آگے بھی جتنے مرضی گناہ کریں پھر بھی آپ کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے. یہ مطلب لیں تو پھر بہت ماڑے نتائج نکلتے ہیں. مطلب غفران کا وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں لغت میں لکھا ہوا ہے، یعنی کسی بھی نقص کو دور کرنا. تو رسول کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ تیرے نقص ہم دور کر دیں گے. ہو اس کے بعد آیت کی آخری حصوں میں ہم پہنچ رہے ہیں، من ربہم. اچھا، یہاں یہ جو کمان لگا ہوا ہے اس کو ہم ربط دے سکتے ہیں پچھلی آیت نمبر 14 کے ساتھ. 14 میں ایک بات شروع کی تھی کہ آیا افمن کان علی بینۃ، وہ جو شخص بینہ پر ہوتا ہے رب سے، اور پھر یہ درمیان میں یہ بریکٹ میں آ گیا مثل الجنہ، یہ ساری بات بریکٹ میں ہے. آیا یہ شخص کمن ہوا خالد فی النار، یہ شخص جو جنت کی اتنی نعمتوں سے استفادہ کرے گا اور اتنا کل میں ہوگا اور اللہ کی رحمت کے نظارے کرے گا، یہ بندہ اس طرح ہے. آیا آپ کیا سوچتے ہیں اس طرح ہوگا کمن ہوا خالد فی النار، جو آگ میں ہی بس رہا ہے، آگ میں ہی اس نے رہنا ہے، ادھر ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور پلائے جائیں گے کون سے پانی جی، گرم پانی، گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. پھر کیا ہوگا، آگے فرماتے ہیں کہ جنتی تو یہ چیزیں کھائیں گے، ان سے ان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوں گے. یعنی جیسے ایک انسان کو، جب انسان کوئی اچھی چیز کھاتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان سے اس کی لذت کا احساس ہوتا ہے، بلکہ اس کا پیٹ بھی راحت میں ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ آنتیں بھی دعائیں دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ جی واہ، حلوہ آ گیا ہے جی. بالکل نرم غذا آ جائے تو انسان کے جو جسم کے باقی اعضاء ہیں اندر والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا. ہاں، یہ جو پانی ان کو پلایا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا اس پانی سے؟ ایسے عام گرم پانی نہیں ہوگا، بلکہ اتنا گرم ہوگا یا اتنا اس میں زہریلا مواد ہوگا. فقط طعام، یہ پانی ان کے اندر جو ہے آنتوں کو، یا ان کے اندر جسمانی جو حصے ہیں پیٹ کے، ان تک کو کاٹ دے گا. فقط طعام، ان کے جو نظام ہضم ہے اس کو پارا پارا کر دے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. اتنا یہ گندا یا خراب ہوگا. تو یہ آیا آپ خود سوچ لیں کہ یہ دو بندے ایک جیسے ہیں.
آیا وہ جس کا مولا اللہ ہے وہ اور جس کا کوئی مولا نہیں ہے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قطعاً اس کا جواب خدا نے نہیں دیا ہے۔ بہت واضح ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو اتنے فوائد اور نعمتیں حاصل ہوں وہ جس کو جہنم میں رہنا ہو اور وہاں اس قسم کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو اور اس طرح اس کے ساتھ سلوک ہو، اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہاں اور وہ کہاں؟ خدا کریم ہمیں ان میں سے قرار دے جن کا مولا اللہ ہو، اور ان میں سے قرار نہ دے جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔